السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ محترم پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان فضل ہوا کہ اس نے ہم کو ہر مہینے کی طرح اس مہینے بھی ایک جگہ جمع ہو کر تھوڑی دیر دین کے بارے میں کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں قرآن پاک کی سورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت اور آسان صورت، مشہور صورت، میرے خیال سے آپ لوگوں کو سب کو وہ صورت آتی رہتی، انا دینا کا سورہ آتا ہے نہیں، سب کو آنا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پیاری ماؤں بہنوں، ہم لوگ جو مسلمان کہلانے کے لائق بنے ہیں، ایمان والے مومن کہلانے کے جو لائق بنے ہیں، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کس کی محنت ہے، کس کی فکر ہے، سبب کون بنے؟ ہم لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب کون بنے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں دنیا میں آ کو ایک اللہ کو مانو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، شرک نہ کرو، کفر نہ کرو کر کو بولنے سے ہم لوگ کیا کریں؟ اسلام قبول کریں، ایمان لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھے، نہیں تو ہمارے اور ہم نے کو جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیے ہمارے نبی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو آدمی لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا وہ کہاں جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں ضرورت ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں خود بخود۔ خالی لا الہ الا اللہ پڑھے جنت میں جاتے، اس کے بھی نہیں۔ ویسا رہا تو پھر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کے اوپر عمل کرنا۔ تقاضا کیا ہے؟ نماز پڑھنا، رمضان آیا تو روزے رکھنا، مال دیا تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، جو عبادتیں ہیں قرآن کی تلاوت کرنا، نفل نمازیں پڑھنا، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، دعائیں مانگتے رہنا، تہجد پڑھنا۔ عورتیں اگر ہیں گھریلو زندگی میں گوشے پردے کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کرنا، گھر والوں کا پورا خیال کرنا، اپنے بھائیوں کا، اپنے شوہروں کا لحاظ رکھنا، ادب و احترام کرنا، یہ سب کس کے اندر آ جاتی؟ کلمے کے اندر آ جاتی۔ ہمیں کلمہ پڑھنے والے بن گئے تو یہ سب چیزوں کے اوپر عمل کرنا، ہمیں سب کچھ۔ تو یہ طریقہ کون بتائے ہم نے کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا بہت بڑا ہمارے پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ اگر وہ آ کر اللہ کا ایڈریس نہیں دیے رہتے، ایک ہے اللہ، زمین کو، آسمان کو، سورج چاند ستاروں کو، سب کو بنانے والا اللہ ایک ہی ہے، اگر نہیں بولے رہتے، ہمیں بھی کہاں رہتے تھے کہ کون سی مندر میں گھنٹہ بجا لے کر رہتے تھے کہ ہمیں بھی شیطان کے راستے پر چلے رہتے تھے، ہمیں نہیں کیا؟ ہمارے حضور ہم نے وہ کیا کیے ہیں؟ جنت کا راستہ بتائے ہیں، ہمیں جہنم کے قریب ہو گئے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے گڑھے کے قریب ہو گئے تھے۔ حضور آ کو دنیا میں سب کو پکڑ کھینچیں، گردن پکڑ کھینچ کو لے لے گا، نہیں وہ غلط راستہ ہے، آؤ جنت کی طرف آؤ، کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، جھاڑ کی، پتھر کی، پانی کی، سورج کی، مٹھی کی، کسی کی نہیں، مخلوق ہے وہ، پتھر بڑھ گو، انسان بڑھ گو، بولو
انسان بڑھ گو. انسان پتھروں کو تراشتا ہے, پہاڑوں کو پھوڑ ڈالتا ہے, پھر اس کی پوجا کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ جانوروں کی پوجا کرنا یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے یہ سب چیزوں کو بنایا ہے, جانوروں سے فائدہ اٹھانا. کوئی جانوروں کا گوشت کھانے کے لیے حلال فرمایا, کسی جانور کے دودھ دینے کے لیے, کسی جانوروں کو سواری کرنے کے لیے, کسی جانوروں کو بوجھ اٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. درختوں کو بھی انسانوں کے فائدے کے لیے, ہوا چلنے کے لیے, اس کے اندر جو ہوائیں چلتی رہتی ہیں وٹامنس رہتے ہیں اس کے اندر, انسان کو تازہ دم بخشتی ہیں وہ ہوائیں جھاڑوں کے. پھر اس کے سوکھ جانے کی وجہ سے لکڑیاں چولہے میں جلانے کے لیے کام آتی ہیں. دروازے, کھڑکیاں وغیرہ کتنی ساری چیزیں چکلے کے بنتی ہیں, کشتیاں چکلے کے بنتے ہیں, سمندروں میں سفر ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں زمین سے لے کر آسمان تک, سورج سے لے کر چاند تک, ستاروں تک, انسان کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے, ہمارے واسطے پیدا کرے. اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کرے. یہ سب اتنی بڑی کائنات میں تیرے لیے سجایا ہوں اے میرے بندے, تو میری عبادت کرتا رہو, میری سی دعا مانگتا رہو, میں تیری ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں. اللہ لیکن شیطان انسان کو غلط راستے پر لے کو چلے گیا. کب سے؟ شروع سے آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے لے کر جبھی سے اس کا بھی کام شروع ہو گیا, گمراہ کرنے کا, غلط راستے کو لے جانے کا. دوسرے پیغمبران جب آئے, نوح علیہ السلام کا زمانہ جب شروع ہو گیا, شرک کا کام, بت پرستی کا شروع کر ڈالا, بتان بنانا. آدمیاں نیک لوگ اللہ والے پیغمبران گزر گئے اگر بولے تو ان کے امتیاں کے دل میں ڈال دیا ہے ایسے لوگوں کو جو ہے نہیں کہ ہمیں پوجا کرنا, عبادت کرنا. اگر بولے اب وہاں سے مورتیاں بننا شروع ہو گئے, ان کی پوجا کرنا وہاں سے شروع ہوا. غلط ہے جو شرک تو اللہ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا سکتی ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ چوری کو معاف کرتا, حرام کام کو معاف کرتا, شراب نوشی کو معاف کرتا, جھوٹ بولے تو معاف کرتا, توبہ کر لے, سچے دل سے رو کو, آنسو بہاگو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے. شرک کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. شرک کے علاوہ کیا بھی گناہ کریں دے میرا بندہ آ کر سچی توبہ کر لیا, معاف کر دو. شرک کو معاف نہیں کرتا. اس لیے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے, ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہتا. تو غلط راستے سے سیدھے راستے کی طرف, مکے کے اندر, مکہ جو خانہ کعبہ ہے, کعبۃ اللہ ہے, 4 دیواری کا جو گھر ہے, اس کے اندر 360 بتوں کو رکھ کو پوجا کرتے تھے. 360 سال میں کتنے دن ہیں کہ اتنے بتاں عبادت کرتے. اللہ کا گھر, وہ اس گھر میں شرک کی عبادت ہوتی تھی, شرک اور کفر ہوتا تھا وہاں پر. لڑکیوں کو بیگو بچہ پیدا ہو گئے اگر بولے تو زندہ لے جا کر قبر میں دفن کر ڈالتے تھے. اس زمانے میں مکے میں ہر برائی تھی. مکے میں چوری, کون تو بھی گئے گھر سے نکلے تو لوٹ مار, بڑا ڈرتے تھے لوگ اکیلا جانے کے واسطے. قافلے بالکل نکلتے تھے حفاظت ہونے کے واسطے. جس کے گھر میں جتنی پرانی شراب مٹکیا میں, بھاشرا میں بھر کو ہدی, اتنا بڑا مالدار انہیں. شراب گھر میں ہے تو پیسے نہیں, مرد بچے پیدا ہے تو تکبر, فخر سے سر اونچا, بیگے بچی پیدا ہے تو شرم سے سر جھک جانے کا, جاگو دفنا ڈالنے کا. زندہ آج بھی وہ قبرستان موجود ہے مکے میں جہاں پر لڑکیوں کو زندہ لے جا کر دفن کر دیا جاتا تھا. باقی رکھے ہیں عبرت کے واسطے. وہ بچیاں قیامت کے دن آ کو, ننھے معصوم بچیاں آ کر پوچھیں گے ماں باپ سے, میری کیا غلطی تھی, مجھے دنیا میں تمہیں زندہ دفن کر ڈالے تھی. کیا جواب ہے؟ نہیں دے سکتے جواب. وہ سلسلہ, وہ ہوا آج بھی ہے ہمارے اندر. آج بھی بھائی کو بچی کر بولے تو منہ اتر جاتا, مرد بچہ کا تو اچھلتی. یا کہ 1 kg سونا حق ڈالے سرگا نے, سونا چاندی نکلتا اس کے اندر سے. انہیں کیا کرتا تھا, مرد بچہ تو انہیں گھر سے باہر ٹھکلتا ہے, جو وہ دیکھ لیتے نہیں. بھائی کے بچی کو سکے کہنے کا شوہر کو پٹا لے کو کی, ان کو جو ہے نہیں کہ ذرا مٹھی میں بن لے کو کی, پلو بن لے کو کی, اپنے ماں باپ کو ذرا ڈالتی, کو سکے خیال کرتی.
مرد بچہ کیا بھی نہیں کرتا. یہاں دیکھے تو بیگم بچے پیدا تو روتی, دھمکیاں دیتی, یہ بار پیدا ہو گئی سے ہو گئی, نیکسٹ ٹائم بیگم بچے پیدا کری تجھے چھوڑ دو تم گھر بول کر. ساس بھی بولتی, شوہر بھی بولتا. کس کے ہاتھ میں ہے اولاد کا لڑکی اور لڑکا بنانے کا؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو گیا ہے. تو یہ سب برائیوں کو ختم کرنے کے واسطے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے, غلط طریقوں سے بچا کر سیدھے راستے پر لے کر آ گئے. سب سے پہلے 40 سال کی عمر میں جب حضور کو اللہ بولا اب اعلان کر ڈالو سب لوگوں میں کہ اللہ ایک ہے, صفا کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. 2 پہاڑ رہی بڑے بڑے. آج کے زمانے میں پہاڑاں سب ختم ہو گئیں. سعودی حکومت جو ہے نا سو کو پھوڑ کو لیول کر ڈال کو, ماربل ڈال کو, ایئر کنڈیشن لگا کو, آدمیوں کو تکلیف ہونا نہیں کر بول کو زبردست انتظام کر ڈال کو ہے. اس زمانے میں پہاڑاں کی شکل میں تھے وہ, صفا کا ایک پہاڑ, مروہ کا ایک پہاڑ. بی بی حاجرہ جب دوڑے تھیں وہ پہاڑاں کے پر, یہ حج کا مہینہ تھا. حج کے بارے میں ذرا بولیں گے اگر بولے تو درمیان میں ایک بڑا حادثہ چلا ہے 10 دن کے اندر. حضور کے شان میں بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں یہ بیٹھیس والی حکومت. اس کے بارے میں بولیں گے اگر بول کو ارادہ کیا ہوں, غور سے سنو. تو صفا مروہ کے 2 پہاڑیاں تھے. وہ پہاڑ میں سے کیا بھی ایک اعلان کرنے کے رہا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جا کو بلاتے تھے. سب لوگ جمع ہو جاتے تھے, بولنے والا کیا بولتا تھا, اچھا سن لیتے تھے لوگ. ویسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کے پہاڑی پر چڑھ جاتے, چڑھ کو سب کو بلاتے, سب آئے تھے. 40 سال تک حضور بڑے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. بولے نہیں میں نبی کر بول کو, اللہ کا حکم آیا نہیں تھا, پیغمبر تھے انہوں, نبی بنی بولنا نہیں. 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اظہار کریں ہوتا. نبی تو پہلے سے تھے ہمارے نبی, آدم پیدا ہونے سے پہلے بھی ہمارے نبی تھے. تو 40 سال کی عمر تک لوگوں کے درمیان بڑے اخلاق سے پیش آتے تھے حضور ہمارے. سچائی بولنا, لوگوں کی امانتیں رکھتے تھے گھر میں, بھروسہ کر کو ہمارے نبی کے پر لوگ اپنی امانتوں کو لا کے رکھتے تھے. پیسہ, سونا, چاندی, زیور جو بھی ہے حضور کے پاس لگا امانت. امین کا تھا امانت دار, بڑا نام تھا حضور کا. اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ دین کی دعوت دو, تبلیغ کا کام کرو. پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے, سب کو بلا کو پہلے دیکھیں میری بات کا کتنا ان کو بھروسہ ہے, اعتبار ہے, اگر کو ٹیسٹ کریں. لوگوں اگر میں دیکھو تمہیں نیچے کھڑکو ہی, میں اوپر کھڑکو ہوں پہاڑ کو, مجھے پیچھے کا بھی دکھتا, پہاڑ کے سامنے کا بھی دکھتا, تم نہ کو نہیں دکھتا پہاڑ کے پیچھے کا. اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑی لشکر, بہت بڑی فوج آ رہی ہے, ان کے پاس سواریاں بھی ہیں اور ہتھیار بھی ہے, ہمارے اوپر آپ کو حملہ کرتی کر کو میں بولا تو تمہیں مان لیتی کیا, یقین کر لیتی کیا؟ تو سب مل کر ایک آواز سے جواب دیے, سب مل کر ایک آواز سے جواب دیے, ہاں 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 یا محمد, ہم ضرور اعتبار کریں گے, تمہاری بات کے اوپر یقین کریں گے, اس لیے کہ بچپن سے لے لے کو تمہیں اب تک کبھی بھی جھوٹ بولے سے ہمیں سنے نہیں, کبھی بھی, اس لیے تمہاری بات کے اوپر ہمیں یقین کریں. آپ سچے ہیں, ضرور یقین کرتے ہیں, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. حضور کو ذرا تسلی ہے, چلو میری بات کا اعتبار ہے, بھروسہ کرتی ہیں. اگر بول کو بسم اللہ, اللہ کا نام لے لو, بولیں ویسا میں جیسا پہاڑ کے اوپر ٹھہرا ہوں ویسا اللہ تعالیٰ مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے. میرے آنکھوں کے سامنے جنت بھی ہے, دوزخ بھی ہے. تمہیں جو کام کرتے ہیں شرک ہے, شرک کے راستے سے ہٹ جاؤ, ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ. ایک اللہ کی عبادت کر لو, ایک کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ ڈالو, جنت میں جا. تمہیں جہنم کے راستے پر ہی یہ بات بولتی, اب ہضم ہوئی نہیں ہے. اب پلٹ تو جواب بھی دے سکتے نہیں. کئی کو حضور کا تو بڑا مقام ہے, مرتبہ ہے, عزت ہے, سچے ہیں, امین. ابھی بولے ہیں نہیں تمہیں امین ہیں, صادق ہیں, کیا کی کدھر کی کر بول کو. اب ہوتے میں جب پلٹ کو جواب دینا تو ہو سکیا نہیں ہے, ان سے خاموش ہو گئیں. آپس میں آ کو بول لیتے ہیں, یہ کیا بات کرتے ہیں انہوں, 360 خدایاں کو چھوڑ کو ایک اللہ کی, بھائی ایک اللہ سے کیا تو بھی ہوتا ہے, اتنی بڑی دنیا کو چلانے کا کام نہیں ہوتا. پھر کو آپس میں آہستہ آہستہ بول لیتے تھے. ہوتے میں حضور کا چاچا ابو لہب, حضور کا سگا چچا, اب بھتیجا نکالے کر بول کو سب کے سامنے منہ کھول کو آواز, یا محمد, عربی میں تبن لکا یا محمد. کتنی بڑی بات ہے معلوم, غور سے سنو, آپس میں باتیں نہ کرو. تبن لکا یا محمد, کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا, بیکار بات بولنے کے واسطے, لہٰذا جمع تھا نا, کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ تمہارے ہاتھ بیٹھ جاؤ,
تمہارا منہ بیٹھ جاؤ. کون بول رہا ہے؟ چاچا. حضور کا خود چاچا بول رہے حضور کو. ہمارے نبی بہت رحم دل، بہت رحم دل، رحمت والے آقا ہمارے. لیکن اللہ رحمت والا، جہاں رحمت والا ہے، رحمان رحیم ہے، وہاں جبار بھی ہے، وہاں قہار بھی ہے، غصہ بھی آتا اسے. میرے نبی کو ہاتھاں بیٹھو کر بول کو بددعا دیتا تو تیرے ہاتھاں بیٹھو فوراً سورہ اترے آسمان سے، تبت یدا ابی لہب وتب. قرآن میں یہ سورہ بھی ہے. اس کے بعد قل هو اللہ کا سورہ آتا ہے کہ نہیں؟ تبت یدا کا سورہ آتا ہے نہیں؟ یہ سورہ اترا. اللہ جو ہے نہیں کیا تو ابو لہب کے اوپر عذاب اتارے ایسا. تیرا ہاتھ بیٹھو، تیرا منہ بیٹھو، تباہ برباد ہو جائے. تو میرے نبی کو گالیاں دیتا، میرے نبی کو برا بھلا بولتا. اس کی بیوی ابو لہب کی بیوی بھی جو حضور کی چاچی ہوتی تھی، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی، چھپ جانا، خون خون ہو جانا ان کے پیران کو. اس کے اور اس کی بیوی کے بارے میں یہ سورۃ وامرأتہ حمالۃ الحطب. تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کے شان میں کون بھی گستاخی کریا اللہ بخشتا نہیں، اللہ بخشتا نہیں. لوگاں جو ہے کہ تانا دینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرد بچے. کتنے؟ 3. تینوں کے تینوں بچپن میں پردہ ہو گئے، انتقال ہو گئے. 4 بھائی کو بچہ، 4 بیٹیاں، چاروں کے بڑے ہوئے، انہوں شادیاں ہوئے، انہوں بچے والے. مرد بچے بچپن میں انتقال ہو گئے. کفار و مشرکین کو، دشمنوں کو ایک موقع مل گیا تانا دینے کا. ہتے نہیں ذرا ہمارے بیچ میں بھی ہتے تانا دینے والے. گھر میں کہتے بھی تکلیف ہو گئی، چپکے تو بھی آگو مگرمچھ کے آنسو بہانے کی وجہ سے آگو دل میں خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہونا اگر بول کو ہے نہیں. ہمارے درمیان میں بھی ویسا حضور کے زمانے میں بھی تانا دیتے تھے مشرکین. حضور کے مرد بچے انتقال ہو گئے اس ٹائم کو. اب خاندان چلتا سو کس سے؟ بھائی کو بچے سے، مرد بچے سے. گھر کا چراغ کون ہو؟ بھائی کو بچی، مرد بچہ. ماں بولو مرد بچہ آج نا اس کیسے پڑھتے سے مرد بچے کو. تو حضور کا جو ہے نہیں کہ خاندان آگے بڑھتا نہیں. ان کے لڑکے بچپن میں انتقال ہو گئے، پیدا بھی نہیں ہوتے. حضور کی عمر بھی ہو گئی ہے محمد کی، ان کا خاندان چلتا نہیں، ختم ہو جاتا. کیا بول کو ایسا تانا دینے لگے. زرجے نے تو ایسا بولتے تھے اب ان کو ستاؤ بھی نہ، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، مرد بچے نہیں، کیا نہیں، ذرا دن چلتا ہے ان کا دن، اس کے بعد ختم ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوئی، یہ باتیں سن کو بڑی تکلیف ہوئی. میرے بارے میں کتنا جو ہے نہیں کہ بغض رکھتے ہیں، میرے بارے میں کتنی عداوت رکھتے ہیں مکے کے لوگ. اور دل کو تکلیف ہوئی. یہ تکلیف بھی اللہ تعالیٰ کو پسند برداشت نہیں ہوئی. حضور کا اس طریقے سے پریشان ہونا بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا. قرآن میں سورہ اتارے اللہ تعالیٰ. کون سا سورہ؟ اب جو میں پڑھا انا آتینا، وہ سورہ انا آتینا. پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کوثر سے مراد حوض کوثر. جنت میں ایک حوض کا نام ہے، سب پیاسے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کے پانی سے سب کو پلاتی، سب کی پیاس مٹ جاتی. یا پھر خیر کثیر، بہت بڑی بھلائی تم کو ہم نے عطا کیا ہے، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے اولاد انتقال ہو گئی تو کیا ہوا؟ تمہاری امت ہے، یہ بھی تمہاری روحانی اولاد ہے. قیامت تک آنے والے جو بھی مسلمان ہیں، مومن ہیں، وہ سب تمہاری روحانی اولاد ہے. وہ سب تمہارے پر کلمہ پڑھیں گی، تمہارے پر درود و سلام بھیجتے رہیں گے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سب حضور کے روحانی اولاد. ہمیں انا اعطینا کل کوثر نہیں. ایسا بے شمار حضور کو جب بھی تکلیف ہوتی گئی اللہ تعالیٰ تسلی کے طور پر آیتاں اتارتا تھا. اب ایک ٹائم حضور کو لوگ مجنون بولے، دیوانہ اگر بولی، پاگل اگر بولی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فوراً آیتاں اتاری. جو بولتا ہے انہیں دیوانہ، جو بولتا ہے انہیں نالائق. اللہ ایسے لفظ کو بھی استعمال فرمایا سورہ قلم میں، حرام کی اولاد ہے کر بول بولتا ہے. جو آپ کو برا بھلا کہتا ہے انہیں اچھے خون اچھے آدمی کو پیدا ہوا والا نہیں، حرام کی اولاد ہے کر بول دیا، حرام خور ہے کہ دن. ایسے ایسے الفاظ کو بھی اللہ تعالیٰ اتار دیا ہے اپنے نبی کے شان میں گستاخی کرنے والوں کے سے. آج یہ جو حکومت بیٹھی ہے، یہ بیٹھے جب سے ہے نہیں کیا مسلمانوں کو، اسلام کو برا بھلا بولنا، مسلمانوں کو ورغلانا،
مسلمانوں کو ستائی، ماری، موب لنچنگ کربل کو ستائی، ہر اعتبار سے ظلم و ستم کرتی مسلمان برداشت کرتا ہے. دیکھیں ہر کہاں کو بھی برداشت کرتا ہے نا. پہلے 5 سال 6 سال پہلے ایک جنا گستاخی کرا، مر کو چل گیا انہیں. اس کا نام بھی اب لینا ضرورت نہیں، گندے انسان کا نام. پھر ایک عورت، اب ایک 10 دن پہلے 11 دن 12 دن پہلے ایک عورت جو بیٹھی، جو حکومت ہے وہ حکومت کی ایک ممبر انہیں آپ کو ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کری. کیا بولتی ہے معلوم؟ تم لوگ معلوم ہونے کے واسطے بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں ایسے الفاظ زبان سے نکالنا بھی ہے، ہمارے لیے بے ادبی ہوتی ہے ہمارے نبی کے شان میں. تم نہ معلوم ہونے کے واسطے بولنا پڑتا ہے. ہمارے نبی کو کتنے بیویاں ہیں معلوم ہے؟ کتنے بیویاں؟ 11 بیویاں ہمارے نبی. 11 بیویاں ہے، اس واسطے وہ عورت بولتی ہے. اس میں سے حضرت بی بی عائشہ ہمارے نبی کی بیوی نے عمر کم تھی. 11 بیویوں میں انبھی بچی تھی، سو کماری لڑکی تھی، سو حضرت عائشہ تھی اور کم عمر لڑکی تھی. باقی سب کو عمر. پہلا نکاح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنے 2 شوہروں سے بیوہ ہے سوالی عورت کو کلی، حضرت خدیجہ کو 2 شوہروں سے بیوہ، پھر اس کے علاوہ 15 سال بڑی ہونا. ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 25 سال. 25 سال کا جان زمان ہو. 40 سال کی عورت کو کون تو کر لیتا آج کل. 40 سال کا بڈھا بھی جو ہے کیا 15 سال کی 18 سال کی لڑکی ہونا کا تھا. ویسا ہے زمانہ. ہمارے نبی دیکھو 25 سال کی جوانی میں کیسا یہ رہتا، جوش رہتا. 40 سال کی عورت سے نکاح کر لی. بس ایک مثال کافی ہے ہمارے نبی کے عاجزی سادگی کے اوپر. اس میں 11 بیوی میں حضرت عائشہ کی عمر کم تھی رضی اللہ عنہ. 7 سال کی عمر میں، ایک روایت میں 6 سال کی عمر میں کر کو آتا ہے نکاح ہو جاتا، لیکن رخصتی نہیں ہوتی. 11 سال کی عمر میں جب بڑے ہو جاتی، انہوں بالغ ہو جاتی، اس وقت میں رخصت ہوتی. نکاح پہلے ہو جاتا، رخصت بعد میں ہوتی ہجرت کرنے کے بعد، جب ان کی عمر ہو گئی ہے شادی لائق ہو گئی رہتی. بہرحال کم عمر ہونے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے. ان کے بابا خود پیش کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری بیٹی سے نکاح کر لے کر پیش کریں. اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف سے بھی ان کو حکم ہوا ہمارے نبی کو کر لے کر بول کو. تو اس واقعے کو رکھو. وہ عورت کیا بولتی ہے؟ نالائق عورت. اسے جانور کی بھی مثال نہیں دے سکتے، کتی بھی بول سکتے نہیں، اسے برے جانور کا نام لے لے کو بھی گالی دے سکتے نہیں، اس لیے کہ جانوراں بھی ہمارے نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں. اس سے بھی گئی گزری ہے. انہیں کیا بولتی ہے؟ تمہارے نبی جو ہے نا عورتوں کی خواہش والے، عورتوں کی پچھی والے کر کو بولتی. کتنا گندا لفظ ہے یہ. انگلش میں بولتی ریپسٹ کر بولے تو عورتوں کی عزت لوٹنے والے کر بول کا مطلب آتا نعوذ باللہ من ذالک. ایسے باتیں ہمیں نبی کے بارے ہمیں سن بھی سکتے نہیں، ہمیں وہ دوہرا بھی سکتے نہیں. جو نبی کے شان میں گستاخی کرنے والا ہے اسے اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے اسے. اس لیے آج یہاں بھی ریلی ہوئی، پوری دنیا میں یہ ریلیاں ہو رہی ہیں، جلوس اس کے خلاف میں احتجاج ہو رہا ہے. پورے عرباں اس کے اوپر جو ہے نا آواز اٹھاتے ہیں. کتنی سوچنے کی بات ہے. ہم لوگ ایک اعتبار سے گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن ہمارے نبی کی شان میں ذری بھی گستاخی ہمیں برداشت نہیں کر سکتے. جان ہندے دیالتی پن کی ہمیں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. دیں گے انشاءاللہ ہم سب کو، اگر ضرورت پڑی ہمارے نبی کے واسطے سر کٹانے کی کریں گے انشاءاللہ. سب ہاتھاں اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ اس دیکھ کو، اس منظر کو دیکھ کو جو ہے نہیں ہماری مغفرت کر ڈالنا. احد کے جنگ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں. بہت بڑی جنگ، بدر کی جنگ، دوسری جنگ احد کی جنگ. اس جنگ میں کیا ہوتا ہے کر بولے تو ایک خبر مشہور ہو جاتی، حضور پردہ ہو گئی، حضور شہید ہو گئی کر بول کو. حضور شہید ہو گئی کر کو مشہور ہو جاتا. ایک عورت کو معلوم ہوتا، وہ عورت پریشان شروع ہو جاتی، میرے نبی چل گئی کیا دنیا سے، میرے نبی دنیا سے پردہ ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کر بول کو برقع ڈال لے کو جنگ کے میدان میں نکل جاتی. اس جنگ میں وہ عورت کے شوہر بھی رہتے، وہ عورت کا بھائی بھی رہتا، وہ عورت کا باپ بھی رہتا. 3 جنے بھی جنگ لڑنے کے واسطے گئے رہتے. جنگ کے میدان میں جاتی تھی، پریشان حال، کہاں صحیح کی نہیں کی جھوٹ کی خبر معلوم کریں گے. ارور کو زرید میں ملتی، بھائی محمد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، میں یہ سنی ہوں ان کے بارے میں، انہیں پردہ ہو گئے، شہید ہو گئے، صحیح کا ہے. تو انہوں بولتی نہیں ماں صحیح.
غلط ہے یہ، حضور کو ذرا تکلیف ہوئی ہے، زخم ہوا ہے، ان باحیات ہیں، خیریت سے ہیں الحمدللہ، لیکن تمہارا بھائی گزر گیا ہے، میرا بھائی گزر گیا، کیا بھی منہ پر ذرے بھی پریشانی نہیں آتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ ڈالتی، پھر آگے جاتی، بھائی کے جنازے کو جا کے دیکھتی بھی نہیں وہ عورت، پھر آگے بڑھتی، 20 درجے نہیں ملتی، پھر ان سے پوچھتی میرے حضور کیسے ہیں کر بول کو، انہوں بولتی حضور اچھی طرح سے ہیں الحمدللہ، نہیں میں ایسا خبر سنی ہوں ان کے بارے میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں، دیکھے تک مجھے سکون نہیں ملتا، ذرا بتا دلو، نہیں میں حضور خیریت سے ہیں، پہاڑ کے دامن میں وہاں آرام سے بٹھا کے ہیں ان کو، آرام سے ہیں، لیکن ہمیں سنے ہیں تمہارے شوہر گزر گئے گتے دیکھو ماں ہے تو بھی پریشان نہیں ہوتی، انا للہ پڑھ ڈالتی، کیوں؟ موت کی خبر سننے کے بعد ایک مسلمان کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ کی آیت پڑھنا، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر آگے بڑھ جاتی، ذرا بھی غم نہیں، پریشانی نہیں، فکر کس کی ہے؟ نبی کی پریشانی ہے، بھائی گزر گیا اور خبر ملی پریشان نہیں، شوہر گزر گیا اور خبر ملی پریشان نہیں، ابھی ذرا آگے جاتی، پھر درجے نہیں ملتی ان کو، ایک جماعت ان سے پوچھتی حضور کے بارے میں کہ ہمارے نبی کیسے ہیں، ہمارے نبی خیریت سے ہیں الحمدللہ، لیکن تمہارے جو ہے نہیں تمہارے بابا گزر گئے ہیں، تمہارے والد صاحب گزر گئے ہیں، باپ کے گزرنے کا بھی غم نہیں ہے وہ عورت کو، انا للہ پڑھ ڈالتی ہیں، کیا بھی رہن دے میں میرے نبی کو دیکھنا میں، یہ بات بول کر ذرا آگے بڑھتی، ان کی نظر حضور کے اوپر پڑ جاتی، قریب پہنچ جاتی ہوں، جیسے ہی ان کی نظر حضور کے اوپر پڑتی ہی جب کو ان کی آنکھوں کا جو ہے ان کی آنکھیں ٹھنڈے پڑتی، ٹھنڈک پہنچتی ان کی آنکھوں کو، ان کے دل کو سکون ملتا، بولتی یا رسول اللہ میرا سارا خاندان قبیلہ آپ کے اوپر قربان، تمہیں اچھے ہے تو بس، میرا بھائی گزر گیا مجھے کیا بھی ٹینشن، میرے والد گزر گئے مجھے پریشانی نہیں، میرا شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی مجھے غم نہیں ہے، آپ اچھے ہیں میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، یہ جذبہ ہے ہم مسلمانوں کا، آج بھی یہ جذبہ ہے انشاءاللہ، اس لیے سارے لوگ باہر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، بزرگان ہیں، میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ سلسلہ عام ہو گیا ہے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کا، غیراں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دشمن ہے انہیں کافر ہے، لیکن اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کرنے کی، لیکن ایک بات میں عرض کرتا ہوں ذرا غور سے سنو، دشمن کو یہ موقع کئی کو ملتا ہے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا، اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمیں خود ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں خود ہیں، اس لیے کہ ہمیں خود ہمارے نبی کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ہمارے نبی کی سنتوں کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہے ہمارے اندر؟ نہیں ہے، سنتوں کی پابندی ہے؟ نہیں ہے، نبی کے اوپر درود پڑھتے ہیں ہمیں روزانہ کیا تو بھی نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بالوں کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے؟ جانوروں کے سر کا ہے، مسواک لگڑتے ہیں ہمیں؟ نہیں لگڑتے ہیں، کھانے پینے کے جو آداب ہمارے نبی بتائے ہیں وہ طریقے پر ہمیں کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے ہیں، سونے کے جو آداب ہیں اس کے اوپر ہمارا عمل ہوتا ہے، باوضو سونا، سرما لگا کر سونا، بستر 3 بار جھٹک کر سونا، قبلے کی طرف سونا، دعا پڑھ کر سونا، تہجد کی نیت کر کے سونا، فجر میں تو اٹھنا ہے، تہجد کی بھی نیت کر کے سونا، یہ سب سنتیں ہیں۔ کھانے پینے کے آداب کیا ہے؟ دسترخوان بچھانا، ہاتھ صاف کرنا، بسم اللہ پڑھ کو کھانا، سامنے سے کھانا، گرا ہوا داں پھر اٹھا کو کھانا، یہ سب جو کھانے کی سنتیں ہیں۔ لباس پہننے کے بھی آداب ہیں ہمارے پاس، مرد بچے جو ایڑی کی جو ہڈی ہے اسے ٹخنا کہتے ہیں، اس کے اوپر لباس ہونا، ہمارے بچوں کا لباس ویسا ہے، بڑے ہو گئے تو چہرہ رکھتے ہیں، بڑے ہمارے نوجوان داڑھی چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، نبی کی کتنی اہم سنت ہے یہ، کیا تو بھی ہمارے نبی کا نشانی ہے ہمارے بچوں کے چہروں پر؟ نہیں، الٹا کیا تو بیانہ گیا نا سن کو، انہیں داڑھی رکھا تو بھی گھر میں اسے اڑلاتی، اماں اڑلاتی، جورو اڑلاتی، بیوی کئی کو بعد داڑھی چھوڑ ڈالا، کیا پاپ کر ڈالا رے بابا تو، ابھی ٹائم ہے رہتی داڑھی چھوڑنے کے واسطے، 40 سال کو کہ 60 سال کو چھوڑ ڈالے، بچی دیتے نہیں رے بات، یہ داڑھی ہے تو ٹوپی لگا لے کر کھایا تو یوں بولتی ہیں سے، اب انہیں ڈر جاتا، میری شادی ہوتی نہیں، جا اس کی ماں کے رجا کو شیونگ کرا لگایا تھا۔ ماں باپ ذمہ دار بنتے ہیں، شادی کا ٹائم آیا تو کیا طریقے سے شادی ہوتی ہے ہماری؟ نبی کے طریقے پر ہوتی ہے؟ نہیں،
इतनी महंगाई है, ये जालिम हुकूमत बैठ है हमारे पर, अल्लाह का अजाब आता है, हमें कहेगी मस्ती में मस्त ही, वो बैंड बाजे, वो रस्मा रीता, वो पैसा खर्चा करना, वो पटाखे फोड़ना। पटाखे फोड़े नहीं तो उन्हें अच्छे अल्फाज आते हैं हमारे मुंह को भी, अब हाँ सब रिकॉर्ड भी होता है फिर ऊपर से। हाँ पटाखे गिटाखे नहीं फोड़े तो उन्हें क्या, मैं बोलता हूँ देखो उन्हें बीवी के साथ जिंदगी गुजार सकता नहीं उन्हें। हाँ हजारों रुपए बैंड बाजे बजाते हैं, हराम नहीं हुआ एक एक पैसे का अल्लाह को जवाब देना। तो इतने सारे तरीके पर हमें हटको ही, ये नबी की बेअदबी नहीं है, ये नबी की इहानत नहीं है, तौहीन नहीं है, हमें खुद करते हैं। हय्या अला सलाह अगर बोल 5 दफ़ा मौज़न साहब पुकारते हैं, हमारे कान पर जूं भी चढ़ती नहीं, इसलिए अज़ान के पर हमला उनका। तुम्हें खुद नमाज़ा पढ़ को मरते नहीं, फिर मैका में अज़ान देते रहते, हम ना डिस्टर्ब होता, मैका में अज़ान देना होकर बोल को। हमारी माँ बहनें आज़ाद हो गई हैं, बुरखे नहीं मट्टी नहीं, इस वजह से हिजाब के पर उनका हमला होता। कई को बुरखे पहनती, यहाँ सब मिलकर रहना है, हिंदुस्तान है क्या कि किधर की बहाना बनाते। हमें बेपर्दा हो गए इस वास्ते, हमारे पर्दे के पर उन्हें हमला, हमें बेनमाजी हो गए इस वास्ते, हमारी नमाज के पर उनका हमला। मौका हमें देते हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ी जिम्मेदार है इसके। हमें अमल करने वाले होते, हमारी माँ बहनें घरों में रहते और हमारे बच्चे सुन्नत के पर अमल करने वाले होते, किसी माई के लाल की मजाल नहीं होती हमारे नबी के शान में गुस्ताखी करने की। हमारी कमजोरी है ये, इसलिए आज तौबा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह से माफ़ी मांगने की, अल्लाह हमारे कमज़ोरी की वजह से, हमारी जो है नहीं क्या दीन से बेरुखी की वजह से, दीन पर अमल करने में हमारी सुस्ती की वजह से गैर कौम जो है नहीं क्या इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के ऊपर हमले कर रहे हैं, कर बोलो हमें जिम्मेदार उसकी। अल्लाह चाहे तो बदला ले सकता, नहीं ले सकता, अपने नबी का बदला अल्लाह ताला ज़रूर ले सकता। फिर हमें क्या करते हैं, हमें क्या करना, हमें अमल कर को दिखाना और दुश्मन का मुकाबला हमें करना। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होती इंशाअल्लाह। इसलिए प्यारी माँ बहनों, हमारे घरों में मर्द बच्चे भी हैं, लड़कियां भी हैं, अच्छी तरबियत करो, नमाजों की तरबियत करो, कपड़े अच्छे पहनाओ, दीन के हिसाब से पहनाओ। क्या ले बच्ची कर को बोल को उसे आगो शर्ट कपड़े पहनाओ को, उसके बगला गिगला दिखे सर का, हाफ हैंड्स की पहने। आज की बच्ची कल की बड़ी वो आदत हो जाती है। मर्द बच्चे को क्या ले बच्चा कर बोल को, मर्द बच्चे को क्या करती हैं, पैदा हो इष्ट मछिला हो पवा में चैना डालते हैं मर्द बच्चे को। अल्लाह सुने का अंगूठियां डालते हैं उसे, बचपन से शुरू हराम की लत लग जाना उसे। क्या ले बच्चा कर बोल को, वो बच्चा बड़ा होता उसे वो ख्वाहिश होती पीला पीला पहनने की। आज वो हो गया बचपना में ऐसा कर कर को, शायद वो बच्चे चाहजो ब्रेसलेट के हिसाब से, कड़े के हिसाब से बंगड़ियां डाल लेता है, कानाची डाल लेता है, जुटुआ डाल लेता है, बैगवा चोटियाँ कट कर डाली, मरदबा ने चोट डाल लेते हैं, जब डाल लेना शुरू कर डाले हैं। गले में भी चैना डाल लेते, मोटे मोटे चैना। अब एक चीज़ बाकी है, पवा में चैना एक डाल लेना बाकी है, अब वो भी डाल डाले। अब अभी क्या फ़र्क नहीं है बैगों में मरदबाने में। अल्लाह ताला मर्दबाने को अलग बनाया है, बैगों की ज़ात को अलग बनाया है। दाढ़ी मर्दबाने के वास्ते बनाया, बैगों के मुँह पर आती दाढ़ी आती क्या माँ आती से मर्दबाने को जो इन्हें क्या करता, हजामत की शाम में जाकर शेविंग करता। वो दाढ़ी बोलती है, दाढ़ी के बाला रे बात मर्दबाना रे काटना को मुझे, मर्दबाने की निशानी मैं तेरे मुँह पर आगो हूँ सो काटना को हो। तो इन्हें क्या बोलता, नहीं नहीं मर्दबाना नहीं, जरा कम चारने कम में कर बोल को बोल लेता है ना। दाढ़ी रखना मर्द की निशानी है, याद रखो। मर्द की निशानी का बात का किस्सा सबसे पहले हमारे नबी की सुन्नत है। ऐसा ये छोटे छोटे सुन्नता हमारी जिंदगी में नहीं है, लेकर आओ, वरना हमें भी नबी के बेअदबी करने वालों में, नबी की गुस्ताखी करने वालों में हमारा भी शुमार होया था। गैरों के ऊपर हमें जो है उछलना चाहिए, उनके भी खिलाफ में आना चाहिए। ज़रा अपने गिरेबान में भी हमें झांक लेना, हमें हमारे नबी के तरीके पर किस हद तक अमल करते हैं, चलते हैं। है नहीं कमज़ोरियाँ हमारे अंदर, बोलो इंसाफ के साथ, तो ये कमज़ोरियों को, ये सुस्ती और काहलियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो
باتیں بڑا زور سے کرتی ہے، ایسے وعدے کے باتیں نہیں کرتے زور سے. انشاءاللہ اگر بولو تو انشاءاللہ ہمارے نبی کے طریقے پر ہم بھی چلیں گے، ہمارے آل اولاد کو چلیں گے، مرتے دم تک ہمیں عمل کرتی. بولو ذرا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان باتوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا فرمائے، اور اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا ایک جذبہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ تاریخ ہم بولتے سے ریکارڈ کی کلو نہیں کلمے پڑھ لو جیسا گزشتہ بار بھی دیکھو. اب آئندہ جو ہے 17 تاریخ کو ہے، وہ درمیان میں جو ہے نا عید کا موقع ہے، بقرعید کا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. ذی الحجہ چاند کے اس کے جو ہے 9 روزوں کی بڑی فضیلت ہے قرآن پاک میں. چاند رات سے حج کے دن تک، یعنی جو مردین کی عید ہمیں بولتی ہیں، جو عرفے کا دن بولتی ہیں، 9 روزے کی فضیلت ہے. رہو آج ایسے نفل عبادتوں کی بہت سخت ضرورت ہے. چاند رات سے 9 روزے رہنا. 10 راتوں کی فضیلت ہے، بڑی فضیلت والی راتیں ہیں. رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے راتیں ہیں تو یہ 10 راتیں ہیں. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ان 10 راتوں کی قسم کھائے ہیں. والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم. وہ 10 راتیں یہی جو حج کے جو بقرعید کا جو مہینہ ہے، چاند رات سے لے کر عید کی رات تک جو 10 راتیں ہوتی ہیں، وہ 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے. عبادت کرو اس راتوں میں، دعائیں مانگو. ہو سکے اللہ تعالیٰ تم نے کو صحت دیا ہے، تندرستی دیا ہے، 9 روزے نفل روزے جو نہیں رہ سکتے ہیں، کم سے کم 1 روزہ رہو. چاند کے 9 تاریخ کا جو حج کا دن کا ہوتا ہے، اور ہر سال ہمیں رہتے ہیں. محرم کے 2 روزے رہنا. شہادت کا 1 دن پہلے کا ملا تو یا 1 دن کا بعد کا، وہ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بقرعید کا 1 روزہ رہنے کا رہا تو 9 روزے رہو. نہیں رہ سکتے ہیں، موقع نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیا ایک پریشانی ہے، کم سے کم 1 روزہ تو ضرور ہونا. وہ چاند کی 9 تاریخ کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت ہے. 1 سال کے تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. جب 1 سال کے کتنے گناہ ہیں ہمارے، بولے سکتے نہیں. کیا کیا برا دیکھو ہیں کہ برے باتاں کر کوئی ہیں کہ جھوٹ، غیبت، چاڑی، چغلی ہمارے منہ سے نکل، منہ کھولے تو گالیاں. میں محبت سے بھی گالیاں بڑی دیتی ہیں ہمیں. ہاں، میں سے بھی بڑے کچے گالیاں دیتے ہیں. پھر میں سی چو، میں محبتی چو، یہ سب گالی میا سی دو، غصے سی دو، گناہ چو سب بھی. تو ایسے بے شمار ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھرے پڑے ہوئے ہیں. ایسے جو فضیلتیں ہیں اس کے پر عمل کر لو. ویسے بھی نماز پڑھے تو گناہ معاف ہو جاتی ہیں. یہ جو خصوصی فضیلت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا. تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفے کا دن کا روزہ بڑی فضیلت والا ہے. 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. آپ سبھی ماں بہنیں رہیے، اور اپنے بچے جو بڑے ہو گئے ہیں ان کو بھی رکھاؤ گھروں میں، اپنے بھائیوں کو بھی، اپنے شوہروں کو بھی بول کر رکھاؤ. رکھاتی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ حج کے مہینے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. نمازاں پڑھو اور جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے رہو، اور دعاؤں کا اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی پریشانی کے بغیر اس سال رمضان بھی عطا فرمایا، حج بھی عطا فرما رہا ہے. حاجی لوگ روانہ ہو رہے ہیں حج کے لیے. کیا بھی کرونا نہیں، مٹھی نے کیا بھی نہیں، الحمدللہ. لوگ کیا مہنگا ہو گیا ہے، 6 لاکھ 7 لاکھ کا حساب ہو گیا ہے. ابھی کون مڈل کلاس کے بھی آدمی آپ جا سکتے نہیں. یہ مہنگائی کم ہو گئی سر کا، اچھی حکومت ہے سر کا. دعا کرو انشاءاللہ تعالیٰ، دعاؤں کا اہتمام کرو ہر وقت. یہ حج کے مہینے رمضان سے لے کو یہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے جو مہینے، یہ سب مبارک مہینے ہیں، برکت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں بھی عبادت کی بڑی خصوصیت ہے. دعاؤں میں وقت گزارو. کلمے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ زور سے پڑھو، زور سے پڑھنا. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سوم کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چہرم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پنجم کلمہ رد کفر اللہم انی اعوذ بک من ان
उशरिका बिका शय्यों व अना अअलमु बिही वस्तगफिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिरकी वल मआसी कुल्लिहा अस्लमतु व आमनतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलामु व मिनकस सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सिगारा रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, ऐ पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जानकर अनजाने में, सगीरा कबीरा जो भी गुनाह हुए हैं परवरदिगार माफ़ फरमा। ज़िंदगी का जितना भी हिस्सा बाकी है नेकियों में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फरमा, सुन्नतों का अहतमाम नसीब फरमा, दुआओं का अहतमाम नसीब फरमा, नवाफिल का अहतमाम नसीब फरमा, कुरान पाक पढ़ने की हमको तौफ़ीक़ अता फरमा, वक्त को ज़ाया करने से हमारी हिफाजत फरमा, माँ बहनों की हिफाजत फरमा, उनकी इज़्ज़त इफ़्फ़त की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बच्चियाँ गैरों के हवाले हो रही हैं, ऐ अल्लाह उनको बचा ले। ऐ अल्लाह उनको नेक हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माँ बाप को सही मानों में तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, खुद अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इज़्ज़त और इफ़्फ़त के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, पाक साफ़ तरीक़े से गोशे पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा, रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा, कमाइयों में बरकत अता फरमा, तिजारतों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हराम के दाने दाने से हमारी और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब के परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबतों को ख़त्म फरमा, मुश्किलों को आसान फरमा। हम में से जो बीमार हैं तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह ये जो सोसाइटी है, तंजीम है, ऐ अल्लाह इसके अंदर जो भी मेहनत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, ऐ अल्लाह इनकी खिदमत को बेहद बेइंतहा तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह खिदमत खल्क़ करने की बरकत से ऐ अल्लाह इनका तो मुहाफ़िज़ हो जा। ऐ अल्लाह इनको इनकी हिफाजत फरमा, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, आला औलाद की, ख़ानदान की, कबीले के अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनको सुकून नसीब फरमा, इत्मीनान नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह इनके जायज़ मक़ासिद को कामयाब फरमा। अल्लाह जो भी इसमें मदद करते हैं माली, अल्लाह माली एतबार से अल्लाह उनकी मदद को कबूल फरमा। अल्लाह जो डॉक्टर हजरात आकर यहाँ पर इलाज के तौर पर खिदमत करते हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को भी कबूल फरमा। अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमा। अल्लाह इत्तिहाद इत्तिफाक़ के साथ अल्लाह इस मेहनत को ता दम हयात अल्लाह क़यामत तक अल्लाह इस खिदमत को जारी फरमा। अल्लाह मुसलमानों की इज़्ज़त की, अल्लाह मुसलमानों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों के जान की माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह मुसलमानों की, अल्लाह मुसलमानों को नेक हिदायत नसीब फरमा। तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जान जान कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से अल्लाह हमारी माँ बहनों के, अल्लाह जो बच्चे पढ़ रहे हैं और इम्तिहान में नाकामी की वजह से अल्लाह ख़ुदकुशी कर रहे हैं, अल्लाह उन बच्चों को अल्लाह नेक हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह मेहनत करके अच्छा आगे बढ़ने की, तरक्की करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, परवरदिगार आलम अल्लाह इन दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा, तबाह व बर्बाद फरमा, अपने ख़ास अज़ाब को मुसल्लत फरमा दे। अल्लाह जो ज़ुबान से तेरे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, अल्लाह उस ज़ुबान को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह उसको बहुत बड़ी ख़तरनाक अल्लाह बीमारी का शिकार बना दे। अल्लाह अपने अज़ाब का शिकार बना दे। अल्लाह अपने सख्त अज़ाब के पकड़ का अल्लाह शिकार बना दे। अल्लाह तेरा अज़ाब बहुत सख्त है, तो खुद फरमाता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, परवरदिगार का अज़ाब बहुत सख्त होता है। सख्त अज़ाब का पकड़, अल्लाह सख्त अज़ाब की पकड़ से अल्लाह उनको सज़ा अता फरमा। अल्लाह उसके अलावा उसके बाद कोई भी हिम्मत ना कर सके इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के शान में गुस्ताखी करने की। अल्लाह उसके बाद हमको भी अल्लाह हमारी इस्लाह फरमा। अल्लाह नबी के तरीक़े पर चलने वाला बना। अल्लाह नबी के तरीक़े पर चलने वाला बना।
ہر سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین کی دنیا کی تعلیم نصیب فرما۔ اے اللہ اور اس سوسائٹی کے جو اغراض و مقاصد ہیں، اے اللہ جو شفا خانہ، دواخانہ، ہاسپٹل بنانے کی اے اللہ جو ان کی کوشش ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے مقصد میں ان کو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ معاونین کی مدد فرما۔ اے اللہ صاحب خیر حضرات کو آگے بڑھ کر اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کے خلوص و للہیت کو تو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے مخلوق کی خدمت کے ارادے سے اے اللہ یہ بہت بڑا اے اللہ کام لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، غیبی نصرت فرما۔ اے اللہ غیبی نصرت فرما۔ اے اللہ اس کے علاوہ جو بھی ماں بہنیں یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی نیک ہدایت عطا فرما، دینداری ایمانداری عطا فرما، تقوی پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اے اللہ نام پر ہم کو دن رات اے اللہ درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگے ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنی شان کے مطابق ہم کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ساجزانہ دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ بول دو